بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاویز شریف کا سبق نمبر 29 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا چوتھا باب سؤر بنی آدم کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلا جو باب تھا وہ باب تھا باب سؤر الکلب، اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور اس باب کے اندر ہم باب سؤر بنی آدم انسانی جوٹے کے حوالے سے کیا حکم ہے وہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سؤر بنی آدم۔ اس باب کے تحت بنی آدم یعنی انسان کے فضلہ و جوٹے کے سلسلے میں صاحب کتاب رحمہ اللہ بحث کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق آگے شروع کریں، ایک نظر تفصیل کے ساتھ ہم جتنے سور یا جتنے جوٹے ہیں ان اقسام کو بھی پڑھ لیں اور ان کا حکم بھی دیکھ لیں۔ علماء کرام نے، فقہاء عظام نے سور یعنی جوٹے پانی کی 7 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم مسلمان کا جوٹا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بالاتفاق پاک ہے۔ دوسری قسم جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جوٹا پانی، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی بالاتفاق پاک ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کافر کا جوٹا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک پاک ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ناپاک ہے، کیونکہ انما المشرکون نجس، اور بعض کے نزدیک مکروہ ہے۔ خنزیر کا جوٹا، یہ بھی بالاتفاق ناپاک ہے۔ کتے کا جوٹا، اس میں اختلاف ہے اور وہ ہم اس باب سے پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ گھر میں رہنے والے درندوں، بلی، چوہا، سانپ وغیرہ کا جوٹا، یہ طاہر ہے یا مکروہ ہے، یہ ہم تفصیل کے ساتھ باب سؤر الحرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور نمبر 7 خچر گدھے کا جوٹا، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ بالاتفاق مکروہ ہے۔ مسلمان کے جوٹے کے حوالے سے یا باقی ماندہ کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ مسلمان کا جوٹا تو پاک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے فوراً شراب نہ پی ہو۔ اگر فوراً شراب پی ہو اور فوراً پانی پی لے تو اس کا جوٹا پھر ناپاک رہے گا۔ اب چلتے ہیں کتاب کے باب کی طرف۔ باب سؤر بنی آدم۔ اس باب میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، اور اس مسئلے کے اندر جو اختلاف ہے وہ اختلاف فقہاء کرام کا دلائل سمیت ذکر کر کے آخر میں راجح مذہب اور اس کی دلیل ذکر کریں گے۔ یہ تو اتفاق ہے اس بات میں علماء کرام کا کہ مسلمانوں کا جوٹا پاک ہے، لیکن فرق اتنا یہ ہے کہ کیا مرد کا بچہ ہوا پانی عورت کے لیے اور عورت کا بچہ ہوا پانی مرد کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر 5 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب امام حسن بصری رحمہ اللہ اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کے لیے مرد کا فضلہ یعنی بچہ ہوا پانی یا جھوٹا پانی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مرد کے لیے عورت کا
بچا ہوا پانی یا جھوٹا پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مذہب امام عامر شابی رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کے لیے مرد کا جھوٹا پانی استعمال تو جائز ہے، اور مرد کے لیے اجنبیہ عورت اور حائضہ عورت کا جھوٹا پانی یا فضلہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا مذہب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کا بچا ہوا پانی جھوٹا پانی مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ہاں جب ساتھ ساتھ شروع کریں تو جائز ہے۔ اور چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل، اسحاق بن رہوے اور داؤد ظاہری رحمہ اللہ کے نزدیک ان کا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ مرد کا بچا ہوا پانی عورت کے لیے اور عورت کا بچا ہوا پانی مرد کے لیے علی الاطلاق جائز نہیں ہے۔ صاحب کتاب یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان تمام حضرات کے مذہب کو فذهب قوم، یہ ان سارے حضرات کو فذهب قوم الى هذه الاثار کے اندر جمع کر دیا ہے۔ پانچواں مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور ائمہ اور فقہا کے نزدیک مرد کے لیے عورت کا جھوٹا پانی اور عورت کے لیے مرد کا جھوٹا پانی استعمال کرنا علی الاطلاق جائز ہے۔ اب جو پہلے مذہب والے ہیں ان کے دلائل کا ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کی تشریح کریں گے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا المعل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، لیکن دونوں ایک ساتھ شروع کرے تو جائز ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن داود داود بن موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه 4 سنين۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 4 سال رہے، جیسا کہ آپ کی صحبت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر مثلہ، ان صحابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر آگے مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا جو روایت اوپر گزری ہے۔ منع اس بات سے فرمایا کہ مرد عورت کے فضلہ سے اور عورت مرد کے فضل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حازم يحدث عن الحكم الغفاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسور المرأة لا يدري أبو حازم أيهما قال۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ حضرت حکم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا
کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے یا مرد عورت کے جھوٹے پانی سے وضو کرے. لا یدری ابو حاجب ایہما قال، ابو حاجب کو معلوم نہیں کہ آپ نے بفضل المرأة فرمایا یا بسور المرأة فرمایا. وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن سوادة بن عاصم أبي حاجب عن الحكم الغفاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة. حضرت حکم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جھوٹے سے منع فرمایا. قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى هذه الآثار، ایک قوم ان آثار کی طرف گئی ہے. فکرہو، اور انہوں نے مکروہ کہا ہے، ان یتوضأ الرجل، مکروہ قرار دیا اس بات کو کہ مرد وضو بنائے بفضل المرأة، عورت کے بچے ہوئے پانی سے، او تتوضأ المرأة بفضل الرجل، یا عورت مرد کے بچائے ہوئے جھوٹے پانی سے وضو کرے. یہاں تک احادیث کا ترجمہ تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ قال ابو جعفر فذهب قوم سے قوم سے کون سے لوگ مراد لے رہے ہیں. تو جس طرح اس باب کے شروع کے اندر ہم اس حوالے سے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کیا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کر سکتا ہے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کر سکتی ہے یا نہیں. اس حوالے سے 5 مذاہب تھے. تو قوم سے مراد پہلے 4 مذاہب ہیں، یعنی حسن بصری رحمہ اللہ، امام شعبی اور امام اوزاعی رحمہم اللہ، حضرت ابو ہریرہ اور علامہ ابن المنذر، اور حضرت امام احمد بن حنبل، اسحاق بن رہوہ اور داؤد ظہری رحمہ اللہ مراد ہیں. ان چاروں مذاہب کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فذهب قوم کہہ کر خطاب کیا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا ہے. فَكَرِهُ أَن يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ أَوْ تَتَوَضَّأَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، یہ ان حضرات کا مسلک اور مذہب ہے. ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو بنانا یا غسل کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح عورت کے لیے مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو بنانا یا غسل کرنا جائز نہیں ہے. اب ان حضرات کے دلائل کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس باب کے شروع میں ذکر کر دیا. اور فریق اول کی دلیل میں امام طحاوی رحمہ اللہ 2 احادیث لائے ہیں. پہلی حدیث عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو 2 سندوں کے ساتھ مروی ہے. پہلی سند کے اندر واضح ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن یشرعان جمیعا، کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل یا وضو نہیں کر سکتا اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل یا وضو نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر دونوں اکٹھے ساتھ شروع کریں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب رہا ہے، تو پھر دونوں اکٹھے شروع کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے جائز ہے. تو دوسری سند دیکھیے حمید بن عبد الرحمن کے واسطے سے ہے، جس کے اندر حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں ایک صحابی رسول کی صحبت میں 4 سال رہا. اب یہاں صحابی رسول سے مراد یعنی من کا مستاق حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آگے ان کی حدیث ذکر کر دی، وہی الفاظ جو پہلی سند کے ساتھ ذکر کیے.
ایک حدیث تو یہ ہوگی، اور دوسری حدیث تیسرے نمبر پہ حضرت حکم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سندوں کے ساتھ نقل کی ہے، اور یہ بھی مذہب نمبر 1 اور مذہب نمبر 2 کی مستدل ہے، جس کے اندر حکم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت کے جھوٹے پانی سے وضو بنائے۔ لا يدری ابو حاجب ایہما قال، راوی عاصم احول رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو حاجب نہیں جانتے تھے کہ حضرت حکم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بفضل المرأة یا بسور المرأة کون سا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سند کے اندر تو شک آ گیا ہے، لیکن اگلی جو سند کے ساتھ امام طحاوی رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے ہیں حسین بن نصر کے واسطے سے، اس سند کے ہمیں دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ابو حاجب رحمہ اللہ کا نام آ گیا کہ آپ کا نام سوادہ بن عاصم ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ یہاں عاصم بن سلیمان کے واسطے سے جو ذکر کر دی حکم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کے اندر حکم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر او کے یقین کے ساتھ ذکر فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سور المرأة، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جھوٹے پانی کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کا جھوٹا پانی تو پاک ہے، ایک مسئلہ ہم نے یہ پڑھ لیا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کیا مرد کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے یا بچے ہوئے پانی سے عورت اس کو استعمال کر سکتی ہے، وضو یا غسل کر سکتی ہے یا نہیں، اور عورت جس پانی کو استعمال کرے اور اس کا پانی بچ جائے، اس پانی سے مرد وضو یا غسل کر سکتا ہے یا نہیں، یہ اس کتاب کا، اس باب کا اہم اور مرکزی مسئلہ ہے۔ اس کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے 5 مذاہب کی طرف اشارہ کیا، اور قال ابو جعفر فذهب قوم، ان کا ہم نے مصداق پڑھ کے فریق اول کا مسلک کہ وہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی کو، مرد عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ تھا۔ اس کے جو 2 دلائل تھے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیا، ان دلائل پہ نظر بھی ڈال دی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔